دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہوگا کہ دعا جو ہے وہ کیوں نہیں قبول ہو رہی، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو پرابلم ہے نا بیسیکلی کہ جب تک میری زندگی جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے، میں مانوں گا نہیں۔ یہ ہمارا جو ہے یہ مسئلہ ہے آج کل، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے۔ ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ایک لڑکی ہے اور وہ کیا کرتی ہے کہ وہ کافی عرصے سے خاص کسی بھی چیز کے لیے دعا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یا اللہ بس یہ ایک کام ہو جائے، پھر میری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ دعا کرتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، رو رو کر اللہ سے مانگتی ہے، لیکن وقت جو ہے وہ گزرتا جاتا ہے، کا کام نہیں ہوتا۔ پھر اس کے دل میں سوال آنے لگتے ہیں، اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں سن رہا؟ پھر وہ دوسروں کو دیکھتی ہے کہ کسی کا کام فوراً ہو گیا ہے، کسی کو وہ جاب مل گئی ہے جس کے لیے وہ دعا کر رہی تھی، کسی کا رشتہ ہونا تھا وہ بھی ہو گیا ہے، کسی کو کوئی فائنینشیل پرابلم تھی تو وہ بھی ہو گئی ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا دل کہتا ہے کہ جب مجھے اپنی آنکھوں سے نتیجہ نظر آئے گا تب ہی مجھے یقین آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں رکنا چاہیے، کیونکہ یقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس وقت بھروسہ کریں جب نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق آئے۔ ہماری ویڈیو ہے اس کا مین جو ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ جب تک میری مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوں گی میں مانوں گا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں یہ پرابلم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو آج ہم نے ریلیٹ کرنا ہے سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اے موسیٰ، تم نے کہا تھا، بنی اسرائیل سے خطاب ہے کہ جو تم نے کہا تھا موسیٰ سے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں، تو تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، صاعقۃ جہرۃ دیکھنا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ تو تمہیں پکڑ لیا بجلی کی چمک کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کا جو ہے یہ ان سے ہے خطاب، ٹھیک ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی۔ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے، یعنی وہ اپنی طرف سے ایک خاص قسم کا ثبوت اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ ایک شرط مانگ رہے تھے۔ یہ صرف سوال نہیں تھا، یہ کیا تھا؟ یہ ان کی ضد تھی، اور یہ وہ سرکش تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ اب ہم ذرا اس آیت جو ہے، اس ورس کو اگر ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں تو یہاں سے ہمیں بہت بڑا ایک سبق، ایک لیسن ملتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اپنے جو ہمارا تعلق ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی ہم ایسی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ پہلے میری مشکل جو ہے وہ حل کر دے، پھر میں سکون سے رہوں گا، یا پھر پہلے میری دعا قبول ہو پھر مجھے یقین ہوگا، یا پھر پہلے مجھے وہ چیز ملے جو میں چاہتا ہوں پھر میں سمجھوں گا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ لیکن ایمان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے ایمان کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہی ہوں کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کوسچن یہاں پر یہ ہے، ایمان کا کیا مطلب ہے کہ اللہ میرے کہنے کے مطابق کرے تب میں اللہ پہ یقین کروں؟ یہ نہیں ہے ایمان۔ اب ایمان یہ ہے کہ جو اللہ کرے اس میں حکمت ہوگی، چاہے مجھے ابھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس آیت سے ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جیسے کہ آج کل کا ہے کہ کوئی سائن نہیں آ رہا، ٹھیک ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی اس کا سائن دے دے، اور پھر وہ ہر چھوٹی چیز کو کیا کرتے ہیں سائن سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی میسج آ گیا، شاید یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، کوئی شخص واپس آ گیا ہے، شاید یہ میری قسمت ہے، یا کوئی کام بن گیا ہے تو یہ اللہ کا سائن ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر نا ایک اور چیز ہے کہ ہمیں بہت زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہر اتفاق جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے اس کو سائن سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں سنت دی ہے، حلال حرام کا فرق بتایا ہے، دعا کا ذریعہ دیا ہے، استخارے کا راستہ دیا ہے۔ اہل علم سے مشورہ کریں،
اس لیے ہر فیصلہ صرف کسی عجیب اتفاق یا کوئی بھی جذباتی جو سائن ہے نا اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ اب ذرا اس انسان کی طرف واپس آتے ہیں، وہ جو لڑکی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ کئی مہینے گزر گئے، جس چیز کے لیے وہ دعا کر رہی تھی وہ اسے نہیں ملی۔ ایک دن وہ بہت روئی اور اللہ سے کہنے لگی، یا اللہ میں تھک گئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری دعا ہے، میں دعا کرتی ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پھر اس نے پہلی بار اپنی دعا کا انداز بدل دیا۔ اس نے کہا، یا اللہ مجھے یہی چیز دے دے۔ اب اس نے کہا، یا اللہ اگر یہ چیز میرے لیے بہتر ہے تو عطا فرما، اگر بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے آزاد کر دے، اور میرے لیے جو بہتر ہے وہ عطا فرما۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی تھی اس کی دعا میں۔ یہ دعا کرنے کے بعد اس کے دل میں بہت بڑا ایک عجیب سا جو ہے اس کو فیل ہونے لگا، اس کو بہت سکون ملا، کیونکہ وہ اللہ کو اپنی مرضی منوانے کے لیے نہیں اس نے کہا تھا، بلکہ اب وہ کیا کر رہی تھی کہ اپنی جو اس کی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سپرد کرنے کے لیے وہ پکار رہی تھی۔ سو اصل فرق یہ ہے، دعا کرنا غلط نہیں ہے، اپنی خواہش اللہ کے سامنے رکھنا بھی غلط نہیں ہے۔ آپ رو کر مانگے، آپ اپنی پوری خواہش سے مانگے، اللہ سے اپنی ضرورت بیان کریں، لیکن ساتھ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ مجھے وہ عطا کر جو میرے حق میں واقعی بہتر ہے، کیونکہ ہمیں صرف اپنی خواہش کا پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے انجام کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو آگے والا بھی پتہ ہے، ہم تو بس آج کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک صفحے کو دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو پوری کتاب جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری جو سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے نا وہ یہی ہوتی ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں یہ کیوں نہیں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں ابھی علم ہی نہیں ہوتا۔ ایک جاب ہے، فار ایگزامپل آپ سمجھے کہ ایک جاب ہے جس کے لیے آپ رو رہے ہیں کہ شاید وہ آپ کو مل جائے، ٹھیک ہے، آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کے لیے رو رو کے وظیفے کرتے ہیں کہ آپ کو مل جائے، آپ کو نہیں ملتی، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے ہوئی نہ، اچھی نہ ہو، سکون نہ ہو اس میں۔ اسی طرح جیسے اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں بچیوں کے، اور رشتے کبھی کبھی ختم ہو جاتے ہیں، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے بندہ۔ اب یہاں پر دیکھیں شاید آپ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے ایمان اور آپ کی عزت کے لیے نقصان دہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہماری زندگی ہے اس میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، اور جو ورس نمبر 55 ہے، یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کرو، سمجھو، اس کو حق جانو۔ اصل ہمارا جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا سوال جو ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے ہو یا ضد کرنے کے لیے ہو، ہم اللہ سے پوچھ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے سمجھا دے، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ اپنی مرضی سے اس کا کوئی ثبوت ملے، ٹھیک ہے، میں نہیں مانوں گا اللہ تعالیٰ کو، جیسے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جب تک دیکھ نہیں لیتے اللہ تعالیٰ کو ہم تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ تو ایک سرکشی تھی، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا اس آیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کوئی مشکل آئے اور آپ کا دل کرے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کیوں نہیں کر رہا، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی ہے۔ آپ خود سے 3 سوال کریں، کیا میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ کو اپنی مرضی کا پابند سمجھ رہا ہوں، میں نتیجہ مانگ رہا ہوں، اگر میری خواہش پوری نہ ہوئی تو کیا پھر بھی میں اللہ کو اپنا رب مان کر اس پر بھروسہ رکھوں گا؟ یہ سوال بہت گہرا ہے، کیونکہ اصل توکل تب ہوتا ہے جب نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔